السلام علیکم ویورز، پاکستان آن ٹاپ کے پلیٹ فارم پر خوشخبریوں اور معلومات سے بھرپور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ریحان نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ وہ عظیم الشان منصوبہ ہے جس کا وجود عصر حاضر کی کسی پر اسرار قوت سے کم نہیں ہے۔ اس کے معاشی اور جغرافی حجم کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بذات خود اس عظیم الشان منصوبے کا دل ہے۔ میری بات کا مطلب جاننے کے لیے اگر ہم ایک مرتبہ پھر اس منصوبے کے نام پر غور کریں یعنی ون بیلٹ ون روڈ، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ کنیکٹیوٹی کا ایک ایسا شاندار منصوبہ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کو سڑکوں کے ذریعے یعنی روڈ ویز کے ذریعے اور ریل ویز کے ذریعے اور میری ٹائم پورٹس کے ذریعے یعنی کہ سمندری رستوں کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ پاور گریڈز کے ذریعے یعنی بجلی کی ترسیل کی لائنوں کے ذریعے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آئل اینڈ گیس پائپ لائنز کے ذریعے یعنی دنیا کے ہر ممکن سورس کے ذریعے پوری دنیا کو آپس میں ملایا جائے گا۔ اور سی پیک کو اس منصوبے کا دل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ چائنا پوری دنیا کے ساتھ اپنی تجارت کے لیے زمینی اور سمندری راستوں کے طور پر پاکستان سے اس کا آغاز کرے گا، اور اس کے لیے پاکستان میں موٹر ویز کا جال تو بنا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے یورپ تک کے لیے ریلوے کا پلان بھی ترتیب دے دیا گیا ہے۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں وزیراعظم پاکستان نے کابینہ کی ایک میٹنگ میں بھی اس کی منظوری دی ہے، جس کے مطابق جون 2021 سے پاکستان سے ایک ٹرین سروس کا آغاز کیا جائے گا جو پاکستان، ایران اور ترکی کے مابین چلے گی۔ ویوز، یہ ایک سرکولر ٹرین ہے جس کا تقریباً 6500 کلومیٹر کا ٹریک بنتا ہے، جو پاکستان سے سٹارٹ ہوگی اور ایران اور ترکی کے مابین چلے گی۔ پاکستان کے اندر اس کا ایریا 1990 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ ایران کے اندر یہ 2600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی، اور اسی طرح ترکی کے اندر اس کا فاصلہ 1950 کلومیٹر بنتا ہے، اور کل ملا کر یہ تقریباً 6540 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ ویز، یہاں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے جو ٹرین چل کے ترکی تک جائے گی تو ترکی دنیا میں یورپ کے ساتھ ایشیا کے زمینی راستے کا واحد ذریعہ ہے، یعنی وہ ٹرین جو پاکستان سے چل کر ترکی تک چلی جائے گی وہ انشاءاللہ یقیناً اگلے مرحلے میں پاکستان سے چل کر یورپی ممالک میں بھی جائے گی، اور اسی طرح یہ اقتصادی راہداری کا ایک باقاعدہ منصوبہ کہلایا جائے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں بھی لے کر جائیں گے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سی پیک اور ون روڈ ون بیلٹ منصوبہ جس کا اعلان چائنا کی حکومت 2013 میں کر رہی ہے، دراصل یہ پلان پاکستان کا ہی پلان تھا، اور پاکستان نے اسے 1964 میں ترتیب دیا تھا، اور پاکستان اس وقت کے مطابق پاکستان ٹرین کے ذریعے ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملانا چاہتا تھا، اور اس وقت بھی یہی ٹریک اور یہی پلان بنایا گیا تھا کہ پاکستان، ایران اور ترکی کو آپس میں ٹرین کے ذریعے جوڑا جائے گا۔ لیکن بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اور آج 47 سال گزرنے کے بعد پاکستان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں پاکستان کی اس ریلوے ٹریک کو لے کر کون سے اقدامات تھے، اور پاکستان نے اس کو کامیاب بنانے کے لیے کون کون سی حکمت عملیاں چلائیں، اور پاکستان کون کون سے مراحل سے گزرا، یہ تمام تر معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن معلومات کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اپنی اسکرین کے رائٹ باٹم میں سرخ رنگ کا سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجئے، اور اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ہلکا سا دبا دیجئے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی پاکستان کے بارے میں مثبت اور پر امید سوچ کو تقویت دے گا انشاءاللہ۔ پاکستان اس وقت ترقی کی منازل کو بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان یہ ترقی 60 کی دہائی میں اس سے بھی آسانی اور جلدی کے ساتھ طے کر سکتا تھا، جس وقت پاکستان دنیا کی اقتصادی ترقی میں اپنا ایک بڑا وجود رکھتا تھا۔ لیکن اس وقت پاکستان نے ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر RCD نامی اقتصادی راہداری کا منصوبہ بنایا تھا، جس کے تحت پاکستان سے ایک ٹرین نے چلنا تھا جو ایران سے ہوتی ہوئی ترکی تک جاتی تھی، اور اس کے ذریعے تینوں ممالک کے درمیان تجارت اور مسافروں کی آمد و رفت ہونی تھی۔ لیکن ویورز، ہماری حکومتوں کے غیر ملکی آقاؤں نے ایسا کبھی نہیں ہونے دیا، اور یہ منصوبہ صرف میٹنگز تک محدود رہ گیا اور اسے آہستہ آہستہ دبا دیا گیا۔
اس کے بعد 1992 میں دوبارہ اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور دوبارہ اس پر کام کا آغاز کیا گیا، لیکن وقت کے حالات کے تناظر میں اس کو دوبارہ سے دبا دیا گیا، اور اسی طرح چلتے چلتے سن 2009 آتا ہے اور 2009 میں اس پر دوبارہ سے کام کا آغاز ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا نام تبدیل کر کے گولڈ ٹرین کے نام سے ایک سروس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ ٹرین پاکستان سے ایران اور ترکی کے درمیان چلتی ہے۔ لیکن ویوز، یہ ٹرین بھی کبھی چلتی تھی کبھی بند ہو جاتی تھی، اس میں بعض دفعہ کوئی مالی معاملات آتے تھے، بعض دفعہ کوئی انتظامی معاملات تھے، اور زیادہ مرتبہ اس میں ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے یہ ٹرین چلنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان سے یہ ٹرین چلتی ہے اور پاکستان میں کیونکہ پٹڑی جو ہے وہ برطانوی دور کی ہے اور برطانوی سٹینڈرڈ سائز جو ہے وہ 5.8 فٹ چڑھائی پر ہے، تو پاکستانی ٹرین جو ہے وہ 5.8 فٹ چڑھائی کے مطابق چلتی ہے، جبکہ ایران اور ترکی کی ٹرین جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 4.8 فٹ چڑھائی میں ہے۔ اس طرح مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ پاکستان سے جو ٹرین ایران کے بارڈر تک جاتی تھی، وہاں جا کر تمام سامان اور مسافروں کو اتار کر ایک دوسری ٹرین پر اس کو کنورٹ کیا جاتا تھا، اور اس میں بھی وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ پاکستان سے یعنی پاکستان میں کوئٹہ سے تافتان تک 700 کلومیٹر کا علاقہ بالکل ریتلا علاقہ ہے، اور اس میں آئے روز ریت کے طوفان چلتے تھے، جس کی وجہ سے ریلوے کی پٹڑی ریت تلے دب جاتی تھی، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس ٹرین کے ساتھ ساتھ ایک مزدوروں کی ایک پوری ٹیم چلتی تھی جو ٹرین کے آگے آگے چلتی تھی اور پٹڑی کو صاف کرتی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ٹرین کی رفتار کیا ہوگی۔ عام طور پر ان دنوں میں پاکستان اور ترکی کے مابین جو تجارت ہوتی تھی وہ سمندری راستے سے ہوتی تھی، اور اس میں کم و بیش 45 دن لگ جاتے تھے، جبکہ اس ٹرین نے اس سفر کو 11 دنوں میں طے کرنا ہوتا تھا۔ لیکن پاکستان میں اس کی زبوں حالی، ریلوے کی زبوں حالی کی وجہ سے یہ تقریباً 1 ہفتہ پاکستان کے اندر ضائع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ٹرین نہیں چل سکتی تھی، اور اس طریقے سے مختلف وجوہات کو ملا کر یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور یہ 2009-10 کی بات ہے، اور یہیں سے چائنا کو ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا آئیڈیا ملتا ہے، اور چین جو کہ اس وقت پوری دنیا کی GDP میں ایک اہم مقام حاصل کر چکا ہے، اور چین کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کو پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ حصے تک پہنچا سکے، تو اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا پاکستان کی جغرافیائی حدود سے بھی بخوبی واقف ہے، تو چائنا نے یہ پلان بنایا کہ کیوں نہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور پاکستان کی زمینی اور پاکستان کے سمندری راستوں کو استعمال کیا جائے۔ اس طرح پاکستان کے RCD 1964 کے RCD پلان کو ایک مرتبہ پھر سے اٹھایا گیا، اور اس مرتبہ چائنا کی سپرویژن میں یہ پلان مکمل طور پر ایگزیکیوٹ ہو کر رہے گا، جس کے واضح امکانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چائنا نے پاکستان، ایران اور ترکی کے مابین ٹرین کی پٹڑی کی سٹینڈرڈ چوڑائی کو دوبارہ سے بچھانے کا ارادہ کیا ہے، جس کے لیے چائنا خاص کر پاکستان کو لون بھی دے گا۔ اس میں انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ افواہوں کا بھی زور رہا، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ چائنا نے پاکستان سے اس پٹڑی کے لیے لون گارنٹی مانگی ہے، لیکن پچھلے ہفتے چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ان غلط اور فیک نیوز کی تردید کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ چائنا اس میں پاکستان سے کوئی گارنٹی نہیں چاہتا، کیونکہ نہ صرف اس میں صرف پاکستان کا مفاد ہے بلکہ چائنا کا ذاتی مفاد بھی ہے۔ اس طرح چائنا پاکستان میں ML1 نامی منصوبے کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستانی حکومت بھی بہت زیادہ پر امید ہے۔ ویوز، یہ منصوبہ آنے کے بعد پاکستان میں ہم اگر انٹرنیشنلی اپنے سفر اور اپنی تجارت کو وقتی طور پر اگر چھوڑ بھی دیں تو ہمیں ذاتی طور پر ملک کے اندر بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ پاکستان میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لاہور سے کراچی تک کا سفر صرف 9 گھنٹوں کا رہ جائے گا، اور اسی طرح لاہور سے اسلام آباد کا سفر صرف 2.5 گھنٹے کا رہ جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کی شرح کو اگر دیکھنا ہو تو وہاں پر موجود ریلوے کے نظام کو دیکھ لیا جائے۔ اس لیے ہر ملک کے عالمی لیول پر، ڈائنامک لیول پر ہر ملک کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں، اور اگر ان مفاد کی نظر سے بھی دیکھا جائے تو چائنا پاکستان کے لیے ایک عظیم الشان منصوبہ لے کر آ رہا ہے، جس میں نہ صرف چائنا بلکہ پاکستان کی بھی بہت زیادہ بھلائی اور ترقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
1964 کے تیار کردہ RCD پلان کو اب دوبارہ سے ترتیب دے کر اس کو ITI منصوبے کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے، یعنی اسلام آباد تہران استنبول ٹرین سروس۔ اور یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ چائنا نے وسطی ایشیائی ریاستوں یعنی افغانستان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان اور دیگر ہمسایہ ممالک کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے، یعنی کل ملا کر اس وقت 11 ممالک اس ٹرین سروس کے ذریعے آپس میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، اور ان تمام ممالک کا ہب پاکستان ہوگا۔ تو ویوز، یہ تھی آج کی پر امید اور معلومات سے بھرپور ایپیسوڈ، اور یقین کرتا ہوں کہ آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس کے متعلق کوئی سجیشن اور کوئی نئی معلومات ہمیں دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویوز، اس کے ساتھ ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اپنے ہوسٹ ریحان نور کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل ایک نئی اور بھرپور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔